بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ویسے تو ان کا انداز بھی یہی ہے اور وجہ شہرت بھی یہی ہے، لیکن میرے نزدیک ایک مبلغ کا کام انتہائی مخدوش حالات میں لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے، نہ کہ بگڑے ہوئے مسائل پر ان کو کوسنے دینا۔ ذرا پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یونیورسٹی نسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں وہاں یہ چیز بہت محسوس کی ہے، کافی لوگ ایتھیسٹ ہو جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو دعوت ٹھیک طرح نہیں دی جاتی۔ اکثر ہمارے ہاسٹلز میں جب تبلیغ جماعت والے آتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ میرے بھائی وہ بات سن بھی لیں، کیا ان کی کمپیٹنسی تو چھوڑ دیں، ان کے بڑوں کی کمپیٹنسی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ یہ بات کر سکے؟ آپ لوگ بتائیں، یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہاں فون کر کے جی کوئی بتاؤ جی ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ قادیانیوں کو دعوت دینی ہے، وہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کدھر جا کے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے لگے ہو۔ جب ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے، نوجوانوں کو دعوت جو بیچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ، اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں، سمجھ لو وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے۔ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مار دیں۔ مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑتے۔ آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں، نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجئے گا۔ اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں، ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ ہماری آنے والی نسلیں ان قریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں گی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں، مسلم یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا، یعنی وہ فرقوں سے رہے۔ یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے، پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے۔ اب ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے، اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے۔ دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے؟ وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں۔ کافروں دعوت دینی ہے، کافروں دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے، سکون نال رہ رہے جے، انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو۔ آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے سی، وہ کہنے گے بھائی اتھے ہی رہن دو، سانو عدل و انصاف ہے وہاں پر، امن ہے وہاں پر، انسانی جان کی قدر ہے، جانوروں کی قدر ہے، یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے۔ یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا۔ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، یعنی اس سے بہتر ہوگا۔ یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر، یہ مذہبی سکھ، وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ، خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ مذہبی دہشت گرد، ان سے تو بہتر ہے نا، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آ کے ٹوکا مار جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ عیسائی ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے تیری، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا، کہتا تیری جان بھی قربان، اپنی نہیں جان اس نے قربان کرنی، تیری جان لیں گے۔ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی، او آؤ نا واپس آؤ نا، واپس آؤ، کھا رہے ہو نا دا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ان کی گفتگو اور یہ تھا ان کا انداز۔ ویسے تو ان کے لیکچرز کا ایک طویل ترین سلسلہ ہے جن میں آپ کو یہی لب و لہجہ ملے گا اور یہی طنز کے تیر ملیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے وہ کمزور ترین باب جنہیں روایتی علماء اس لیے موضوع بحث نہیں بناتے کہ ان کا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنا۔ انہیں یہ صبح شام چسکے لے کر بیان کرتے ہیں اور پھر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے۔ یوٹیوب پر کام کرنے والے اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ جتنی زیادہ متنازع گفتگو آپ کریں گے
اتنی ہی زیادہ آپ کو پذیرائی ملے گی۔ سو یہ پذیرائی آپ کو مل رہی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ بہرحال یہ ان کی گفتگو ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے ذرا اس موضوع پر بات کر لیں جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں الحاد کیوں پھیل رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کیوں 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے لگے ہو۔ ان کا یہ جملہ ملحدوں کے لیے خاصی تسکین کا باعث بنا، کیونکہ یہ بہرحال دین اسلام کے ایک بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ غالب کمال نے تو اس کا تھمبنیل بھی بنا کر لگا دیا کہ انجینئر نے مان لیا ملحدوں سے بات کرنا 11,000 وولٹ کا جھٹکا۔ ناظرین 6 سال ہو گئے مجھے ملحدین کے خلاف کام کرتے ہوئے۔ اس دوران بہت سے ملحدین سے مکالمے بھی ہوئے، کوئی ایک بھی ملحد ایسا نہیں گزرا جو مکالمے کو بیچ میں ادھورا چھوڑ کر نہ بھاگا ہو۔ یہ اپنی آئی ڈی تک چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ اس آئی ڈی سے فیس بک پر نظر نہیں آتے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں صرف ایک تحقیق دان ہوں، ایک منطقی شخص ہوں۔ مجھ جیسے ادنا شخص کے سامنے یہ ملحد ٹک نہیں پاتے، ان کی ایسی پذیرائی کہ ان سے بات کرنا 11,000 وولٹ کا جھٹکا ہے۔ اس قسم کا مذاق کسی عالم دین کہلانے والے شخص کو زیب نہیں دیتا۔ 2014 سے الحاد کا جنازہ اکیلے اپنے کندھے پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں ہم۔ بہت سو کو دفنا دیا، جو بچے ہیں ان کو بھی دفنا دیں گے۔ اس کام کے لیے نہ تو ہمیں کبھی کسی عالم کی ضرورت پڑی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے پڑے گی۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دیں۔ آپ آپس میں لڑیں، آپ مفتی صاحب کے خلاف ویڈیو بنائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف، یا ہشام الہی زیری صاحب کے تھمبنیل پر باتیں بنائیں بیٹھ کر۔ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو مہارت ہے۔ آپ لوگوں کو بیٹھ کر جنگ جمل اور جنگ صفین کے قصے سنائیں مرچ مسالے ڈال کر، لیکن ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ان مریدین سے بات کرنا 11,000 وولٹ کا جھٹکا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہمیں یہی کام کرتے ہوئے۔ ان تیلوں میں کتنا تیل ہے ہمیں پتہ ہے۔ محض اتنا اتفاق میں انجینئر صاحب سے کر سکتا ہوں کہ آپ شخصیات کی لکھی ہوئی کتابوں سے اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، صرف قرآن اور صحیح حدیث بس۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ لکھ رکھا ہے، چاہے وہ چشتی رسول اللہ ہو یا تھانوی رسول اللہ، ان سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے نہ واسطہ، اور نہ ہی ان شخصیات کا دفاع کرنا ہمارا کام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں الحاد کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یقیناً وہی ہے جس کی طرف انجینئر صاحب نے اشارہ کیا، یعنی فرقہ واریت اور اسلام کی غلط تعلیمات وغیرہ۔ لیکن یہ سینکڑوں وجوہات میں سے صرف ایک وجہ ہے جس کا تناسب 10% سے بھی کم ہے۔ باقی 90% وجہ وہ شیطانی نظام ہے جو مسلمانوں پر جبراً مسلط کیا جا رہا ہے، جس پر بات کرتے ہوئے انجینئر صاحب کے پر جلتے ہیں، اور جس کا دینی علماء یا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پاکستان پر وہ کون سا دور گزرا ہے جب یہاں کوئی دینی طبقہ حکمران رہا ہو؟ یہاں تو مرضی کی حکومت آتی ہے اور مرضی کے احکامات نازل کیے جاتے ہیں۔ یہ جو سودی نظام پاکستان میں رائج ہے، اس میں علماء کا یا فرقہ واریت کا کتنا کردار ہے؟ یہ ناانصافی کا نظام جس کے تانے دے دے کر آپ سیکولر ممالک کے گن گا رہے ہیں، اس میں علماء کا کتنا کردار ہے؟ ایک شخص اگر گمراہ ہو کر کسی سری لنکن شہری کو قتل کر بیٹھا ہے تو اس کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری تھی یا علماء کی؟ اور اگر حکومت اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسی قسم کا واقعہ دوبارہ ہو جانے پر آپ اس پر الزام علماء کو دیں گے یا حکومت کو؟ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ آپ کو بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ اس ملک میں علماء طاقتور ہیں یا کوئی فرقہ طاقتور ہے۔ اگر حکومت چاہے تو کس فرقے کے کس عالم کی مجال ہے کہ وہ یوں ہی سڑکوں پر چلتے پھرتے ٹوکے چلاتا پھرے؟ تو لوگوں کو وہ بتائیں جو حق ہے، اس دین کی تبلیغ کریں جس سے آپ کا تعلق ہے۔ الحاد کو اور سیکولرزم کو آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے بندے بہت ہیں تبلیغ کرنے والے۔ کہتے ہیں اسلام کا آؤٹ پٹ اگر آپ جیسے گلے سڑے پھل ہوں تو کون اسلام قبول کرے گا؟ کافروں کو مسلمان بنا کر ان کا بھی ستیہ ناش کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائی پھر آپ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں یہ کام۔ اللہ کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نہ آپ کی ضرورت ہے نہ میری، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اس پورے خطے سے اگر اسلام ختم ہو جائے تو اللہ کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اللہ ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اپنے لوگوں کو کوسنے دینے سے اچھا ہے کہ انہیں ٹھیک کریں۔ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر ایک ریڑھی پر گلے سڑے پھل ہیں تو دوسری پر اچھے بھی ہوں گے۔ اس معاملے پر بہترین موقف تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والا اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، نہ کہ اسلام۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بہترین موقف کو پھکی دی ہے انجینئر صاحب نے، اینٹی وینم دیا ہے، بلکہ اینٹی وینم نہیں وینم دیا ہے، زہر۔ پوری گفتگو ہی زہریلی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی جائے ان کو سیکولرزم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کافر ہو جانے کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ ناظرین، دلیل کی دنیا میں اسلام کو نہ تو کبھی کسی سے شکست ہوئی ہے نہ قیامت تک ہونے کا کوئی امکان ہے۔ یہاں اگر الحاد پھیلا تو یقین کریں دلیل سے کبھی نہیں پھیلے گا۔ آپ کسی صاحب شعور شخص کو اس بات پر قائل کر ہی نہیں سکتے کہ یہ پورا کا پورا نظام بغیر کسی خدا کے چل سکتا ہے یا بن سکتا ہے۔ یہاں الحاد پھیلانے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دنیا داری میں مبتلا کر دیا جائے۔
نظام اتنا بدترین بنا دیا جائے کہ کمزور ایمان کے افراد اسلام سے بدزن ہو جائیں، لوگوں کو معاشی طور پر تنگ کیا جائے، انصاف فراہم نہ کیا جائے، ان پر اسلام کی سرزمین تنگ کر دی جائے، اور پھر کفر کے نظام کو بہترین بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے سوائے اس کے کہ وہ کفر کے نظام کو تسلیم کر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ دلیل سے تو آپ ساری زندگی اسلام کو شکست نہیں دے سکتے، اسے بھول جائیں۔ صرف یہی ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کہ مسلمان ممالک کا نظام بگاڑا جائے اور کافر ممالک کے نظام کو مضبوط بنا کر ہمارے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید گفتگو بھی کریں گے، یہ بھی جائزہ لیں گے کہ الحاد کے پھیلاؤ میں دلیل کی کتنی اہمیت ہے، یہ غالب کمال اور حارث سلطان کیا بیچ رہے ہیں، ان کی کامیابی کا معیار کیا ہے، الحاد اصل میں ہے کیا، اور یہ جو ہماری کالجز اور یونیورسٹیز میں پھیل رہا ہے یہ الحاد ہے یا کچھ اور ہے۔ ان تمام باتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو ہماری صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔